رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رواية طيبة كأني رواية عقب بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم هاوما ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لواء قدد انطلق فدخل علي تحت الكساء. صلوات ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعاذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت ويا بزتي قد انطلق فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله فترك في الكساء وهما يده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وحامة لحمهم لحمي ودمهم دمي ويلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني أنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا ربي من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وعدم الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أسعد محمد الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد انطلق فأبطن من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يا علي الأعلى يقرأ السلام يقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلك ومحبتك وقد أذن لي أن أدخل معكم قال تعالوا أنت يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد انطلق فدخل جبريل معنا تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا على تحت الكساء من الفيض عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة
محبين إلا ونزلت لحم الرحمة وأقوتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي بن والله خذنا وفاد شيئة ورب الكآبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئة ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي بن والله قلنا وسوينا وقد ذلك شيئة فعاد وشد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں. ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں. دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں. دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں. اور اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت. ایک بات پڑھ دوں کہ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں. دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں. تو وہ چاہتا ہوں چوتھے مصرے میں خاص کہ دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں. اور اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت. اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت. ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں. اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت. ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں. ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں. بس دو مطلب اور دو شعر اور تمام دیکھیے گا. نیا کلام ہے کہ خدا سے عشق بھی ایسا حسین کرتے ہیں. خدا سے عشق بھی ایسا حسین کرتے ہیں. لہو میں ڈوب کے سجدہ حسین کرتے ہیں. لہو میں ڈوب کے سجدہ حسین کرتے ہیں. اور دوسرے اس نے مطلب سماعت فرمائے کہ لہو میں ڈوب کے سجدہ حسین کرتے ہیں کہ یزید فکر پہ حملہ حسین کرتے ہیں. یزید فکر پہ حملہ حسین کرتے ہیں اور خدا کے دین کو زندہ حسین کرتے ہیں. خدا کے دین کو زندہ حسین کرتے ہیں. یہاں سے شعر میں فرمائے کہ خدا کے دین کو زندہ حسین کرتے ہیں. اور جہاں پا ظلم کی تاریخیوں کا قبضہ ہو. یہ دیکھیے گا کہ جہاں پا ظلم کی تاریخیوں کا قبضہ ہو وہاں پر جا کے اجالا حسین کرتے ہیں. جہاں پر ظلم کی تاریخیوں کا قبضہ ہو وہاں پر جا کے اجالا حسین کرتے ہیں. وہاں پہ جا کے شکریہ کہ جہاں پہ ظلم کی تاریخیوں کا قبضہ ہو وہاں پہ جا کے اجالا حسین کرتے ہیں. بطور خاص شعر ہے. بطور خاص دیکھیے گا
یہ شعر کہ جہاں پہ ظلم کی تاریکیوں کا قبضہ ہو وہاں پہ جا کے اجالا حسین کرتے ہیں، اور نہ مسکرائیے فرش عزائے مولا پر، نہ مسکرائیے فرش عزائے مولا پر، ہمارے چہرے کو دیکھا حسین کرتے ہیں۔ نہ مسکرائیے فرش عزائے مولا پر، نہ مسکرائیے فرش عزائے مولا پر، ہمارے چہرے کو دیکھا حسین کرتے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانی قسمت میں اس کے جنت ہے، یقین مانی اس قسمت میں اس کی جنت ہے، اور چلو حسین کے نقش قدم پہ ہم وطنوں، چلو حسین کے نقش قدم پہ ہم وطنوں، ہماری قوم کو اس کی بڑی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اس کی بڑی ضرورت۔ شعر ملاحظہ کریے گا، کسی یزید کے ظالم کے آگے مت جھکنا، کسی یزید سے ظالم کے آگے مت جھکنا، یہی حسین کی تعلیم ہے، وصیت ہے، یہی حسین کی تعلیم ہے، وصیت ہے، اور مٹا دو نام و نشان تک ہر ایک ظالم کا، مٹا دو نام و نشان تک ہر ایک ظالم کا، اگر حسین سے سچی تمہیں عقیدت ہے، اگر حسین سے سچی تمہیں عقیدت ہے، باقی شعر، یزیدیوں سے یہ کہہ دو نہ ہم سے ٹکرائے، یزیدیوں سے یہ کہہ دو نہ ہم سے ٹکرائے، ہمارے پاس وہی کر بلائے قوت ہے، ہمارے پاس وہی کر بلائے قوت ہے، حسین ابن علی سے جسے جناب ایسا سجاد آپ سے گزارش کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جانا ہے دیش میں کے ساتھ دو کر کے وہ کون ہوگا نبی کا فرمان جس کو اب تک ملا نہیں ہے؟ وہ کون ہوگا نبی کا فرمان جس کو اب تک ملا نہیں ہے؟ وہ جس کا آل نبی سے الفت کا اب تک سلسلہ نہیں ہے، وہ جس کا آل نبی سے اب تک آل نبی سے الفت کا اب تک سلسلہ نہیں ہے۔ نبی اور آل نبی سے الفت بھی ہے ضروری یقین جانو،
نبی و آل نبی سے الفت بھی ہے ضروری یقین جانو، بغیر اس کے شہر امم کے عبادتوں کا صلہ نہیں ہے، بغیر اس کے شہر امم کے عبادتوں کا صلہ نہیں ہے۔ اور رونے پر بڑے اعتراض ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا ہے، میں نے بھی کیا فیصلے کی، ہر آنکھ جو غم میں سرور کے منہ اشکوں سے اپنا دھوتی ہے، ہر آنکھ جو غم میں سرور کے منہ اشکوں سے اپنا دھوتی ہے، وہ آنکھ صدف ہے پاکیزہ اور اشک ادا ایک موتی ہے۔ وہ آنکھ صدف ہے پاکیزہ اور اشک ادا ایک موتی ہے، قانون ہے بس یہ قدرت کا دنیا میں جب آتا ہے انسان، قانون ہے بس یہ قدرت کا دنیا میں جب آتا ہے انسان، آتا ہے تو خود وہ روتا ہے، جاتا ہے تو دنیا روتی ہے، آتا ہے تو خود وہ روتا ہے، جاتا ہے تو دنیا روتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد ہے، یہ دربار محبت ہے، یہ دربار شہادت ہے، یہ دربار محبت ہے، یہ دربار شہادت ہے، اسی دربار سے فردوس کا سامان ملتا ہے۔ یہ دربار محبت ہے، یہ دربار شہادت ہے، اسی دربار سے فردوس کا سامان ملتا ہے۔ غم شبیر ہی میزان ہے اہل محبت کی، غم شبیر ہی میزان ہے اہل محبت کی، غم شبیر ہی سے آدمی پہچان ملتا ہے۔ غم شبیر ہی میزان ہے اہل محبت کی، غم شبیر ہی سے آدمی پہچان ملتا ہے۔ جہاں پر نام سرور لب پہ آتا ہے مسافر کے، جہاں پر نام سرور لب پہ آتا ہے مسافر کے، وہیں سے زندگی کا راستہ آسان ملتا ہے۔ اور یہ قدم 4 مصرے پیش کرنا سماعت فرمائیں۔ حقیقت میں ہمیشہ ہی کسی زندہ کہانی کو، حقیقت میں ہمیشہ ہی کسی زندہ کہانی کو نتیجے تک پہنچنے پر کوئی عنوان ملتا ہے۔ حقیقت میں ہمیشہ ہی کسی زندہ کہانی کو نتیجے تک پہنچنے پر کوئی عنوان ملتا ہے۔ زمانے میں فقط ایک کربلا ہی ایسا مرکز ہے جہاں اپنی حد آخر پر ہر انسان ملتا ہے۔ زمانے میں فقط ایک کربلا ہی ایسا مرکز ہے جہاں اپنی حد آخر پر ہر انسان ملتا ہے۔ ادھر ہے آج بھی آبادیاں صبر حسینی کی، ادھر ہے آج بھی آبادیاں صبر حسینی کی، ادھر سارا علاقہ ظلم کا ویران ملتا ہے، ادھر سارا علاقہ ظلم کا ویران ملتا ہے۔ یہ بھی آخری قدم 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ جدھر دیکھو ادھر ایک چشمہ فیض شہادت ہے، جدھر دیکھو ادھر ایک چشمہ فیض شہادت ہے، جو صحرا تھا کبھی وہ آج نخلستان ملتا ہے۔ جدھر دیکھو ادھر ایک چشمہ فیض شہادت ہے، جو صحرا تھا کبھی وہ آج نخلستان ملتا ہے۔ اور جہاں ایمان کی ہلکی سی بھی خوشبو ہے دنیا میں، وہاں خون ابو طالب تیرا احسان ملتا ہے۔ جہاں ایمان کی ہلکی سی بھی خوشبو ہے دنیا میں، جہاں ایمان کی ہلکی سی بھی خوشبو ہے دنیا میں، وہاں خون ابو طالب
تیرا احسان ملتا ہے. مقطع کا شعر سماعت فرمائے. میں جا کر دیکھ لوں آنکھوں سے روضہ اپنے مولا کا. میں جا کر دیکھ لوں آنکھوں سے روضہ اپنے مولا کا. قمر اس دل میں میرے ایک یہی ارمان ملتا ہے. قمر اس دل میں میرے ایک یہی ارمان ملتا ہے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں جناب مولانا محمد میاں عابد صاحب سے تشریف لائے اس مسجد کو افتتاح فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ہمارے سوال سورة الفاتحة. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين بلان على أعدائه مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. زیارت عاشورہ کی یہ جملے ہیں کہ جس میں ہم کو امام صادق علیہ السلام سکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں سلیقہ موت اور سلیقہ حیات کو. اور دیکھیے پہلے ہی مرحلے میں غور کرنے کی بات ہے کہ زندگی کے سلیقے تو ہم نے دیکھے ہیں. مکاتب ادیان آئین جتنے بھی ہیں اس میں آپ کو زندگی کے طریقے بتائے گئے. کوئی بھی آئین کوئی بھی مکتب کوئی بھی دین چاہے الہی ہو چاہے انسانی ہو. آپ جانتے ہیں کہ ادیان کی دو قسمیں ہیں. کچھ ادیان ایسے ہیں جن کو ادیان ابراہیمی کہتے ہیں. آپ ان کو آسمانی ادیان بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ ادیان ایسے ہیں کہ جو زمینی ہیں. سروات ہیں. ان دونوں ادیان میں آئین میں مکتب میں وہ اپنے فالوورز کو طریقہ زندگی بتاتے ہیں. سلیقہ زندگی بتاتے ہیں. اچھے اور برے سے ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ بہتر زندگی گزارنے کے لیے کون سے اصولوں کو آپ فالو کریں تاکہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں. لیکن کوئی بھی مکتب اور آئین مرنے کا سلیقہ نہیں بتاتے. اصول موت کہیں آپ کو نہیں ملے. لیکن کربلا نے ہم کو اصول زندگی کے ساتھ ساتھ اصول موت سکھایا. اب بہت ہمیں پریشر اس بات کا کہ یہاں شعراء ہیں اور پڑھ نہیں پائے. ظاہر ہے اظہار کے بلانے کا طریقہ اور لوگ بڑے انجماع سے یہاں آتے ہیں. لیکن ہمیں بھی حق آپ دیجئے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم صرف ایک مجلس پڑھیں اور سکون بھی ملے, بیٹھیں سنیں بھی. یعنی کہ ہم صرف پڑھنے آئیں اور سننا نہیں چاہتے, کیونکہ ہماری زبان کو جس طرح رزق کی ضرورت ہے اسی طرح ہمارے کانوں کو رزق کی ضرورت ہے. جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں ہماری زبان کا تو رزق مل رہا ہوتا ہے,
لیکن کانوں کو رزق نہیں ملتا. تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم سنیں، اچھے شعراء کو سنیں، اچھے کلام سنیں. البتہ سننے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اگر کوئی من گھڑت باتیں پڑھتا ہے تو ہم جیسے لوگ مجبور ہیں یا تنقید کریں یا نقد کریں یا بولیں یا اگلی مجلس میں کہیں بیان کریں. تو اس وجہ سے ممکن ہے کہیں ہم نہ رک پائیں. لہذا دل میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک ہی مجلس پڑھے تاکہ ہم یہاں پر ہیں. لیکن اب ہمارا بچہ جو ہے اظہار ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کی مجلس میں اگر ہم کسی ایک غریب کی مجلس کا انکار کر دیں کہ نہیں پڑھیں گے، اس دن میرا ایک وعدہ ہے، اور اس کو پتہ لگے اظہار کا وعدہ ہے، تو آپ سمجھیے کیا ہوگا. پھر وہ اصول کے جو سب جگہ کی مجلس کے لیے وہی یہاں پر بھی ہے کہ اگر ہم 2 مجلسیں پڑھ رہے ہیں تو 2 مجلسوں کے باتیں ہیں. لہذا اس مجلس میں کو بات، یہ مجلس بھی خمسے کی مجلس ہے جو برسوں سے چھوٹے امام باڑے میں ہے. اب اظہار سنڈے ڈھونڈتے ہیں تو ان کا ایک سنڈے جو ہے 17 میں پڑا، لہذا یہ مشکل پیش آئی. لہذا ہم شعراء سے معذرت چاہتے ہیں. سر اللہم اجعل محیایا محیا محمد زیارت عاشورہ کے جملے ہیں. امام صادق علیہ السلام بتاتے ہیں اے میرے پروردگار میری زندگی کو ویسی زندگی بنا دے کہ جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی، اور میری موت کو ویسی موت بنا دے کہ جیسے محمد اور آل محمد کی موت ہے. اس کا مطلب یہاں اشارہ ہے اصول زندگی اور اصول موت. کس طریقے سے زندگی محمد اور آل محمد نے گزاری ہے اور کس طریقے سے انہوں نے موت کو گلے لگایا ہے. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کو متوجہ کر جائیں کہ تم کس طرح جیو اور کس طرح مرو، تو سمجھ لیے دنیا بھی میری کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ فارمولہ کبھی کھلتا نہیں، ایکسپلین نہیں. یہ اتنا جملہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس پہ نعرے بھی بہت لگتے ہیں کہ آپ محمد اور آل محمد کی طرح زندگی گزاریں اور محمد اور آل محمد کی طرح ہم کو موت ملے. لیکن کس طرح محمد اور آل محمد نے زندگی گزاری؟ وہ زندگی جو محمد آل محمد نے ہمارے سامنے پیش کی وہ کون سی زندگی ہے؟ اس زندگی کو کون بیان کرے؟ اس زندگی کو کون بتائے گا؟ یہ تو کہیے الحمدللہ وہ خود بتا کر کے گئے، اور بلکہ بتایا انہوں نے بعد میں ہے، انجام پہلے دیا ہے. پریکٹیکلی جو زندگی کے طریقے تھے ان سے پہلے ہم تک پہنچے ہیں. اور اس کے بعد بہت مشہور حضرت علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اس طرح جیو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں اور موت ایسی آئے کہ مرنے کے بعد لوگ یاد کریں. یہ کلیہ ہے. جب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم کس طرح زندگی، کن لوگوں کو سے ہم ملنے کی تمنا کرتے ہیں. ہم اپنے نیچر سے پوچھیں، اپنی فطرت سے پوچھیں کہ ہم کن لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا فطرت کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی، نیچر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ غلط عادت کی بنا پر نیچر کو دبا دیں. پرندے کا نیچر ہے اڑنا، پرواز کرنا، آزاد رہنا، لیکن پرندے کو کوئی خرید کر لائے پنجرے میں اتنے دن رکھے کہ وہ دھیرے دھیرے اپنا نیچر بھول جائے. پھر جب آپ کھڑکی کھولتے ہیں اس پنجرے کی تو فطرت کی بنا پر وہ کھلی ہوئی کھڑکی کے باہر آ جاتا ہے. عادت کی بنا پر وہ پنجرے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے کیونکہ نیچر بھول چکا. لیکن اگر نیچر پر کوئی اگر عمل کرنا چاہے تو نیچر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. اکثر بات دیتی ہے لہذا اگر ہم اپنی فطرت سے پوچھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہیں، ہم ابھی اس معاشرے میں اگر ہماری فطرت سالم ہو، میرا سماج سالم اور صحیح ہو، تو ہمیں کون سی کن لوگوں سے ملنے کی بھاونائیں ہوتی ہیں؟ ہم کن سے ملنا چاہتے ہیں؟ جن میں خوبیاں ہوں،
جن میں کمالات ہوں، جن میں حسن ہو، جن میں خوشبو ہو، جن کی گفتگو میں لطافت ہو، جن کے اخلاق میں کرم ہو، جن کی آنکھوں میں محبت ہو، جن کی زبان میٹھی ہو، جن کے ہاتھ ہمیشہ خیر کے لیے آگے بڑھیں، جن کے قدم منزل مقصود کو پانے کے لیے آگے بڑھیں، اور وہ اپنے سماج کے لیے مفید ہوں۔ لہذا دوسرے لوگوں کو یہ تمنا رہتی ہے کہ بھئی یہ کون ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا دیا، ہم بھی تو دیکھیں۔ اب دنیاوی چیزوں میں دیکھ لیں، عام سے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں، علوم کے جو ہمارے سبجیکٹ ہمارے سامنے ہیں، کوئی میتھ میں بہت زیادہ ماہر ہو جائے، فزکس میں بہت زیادہ ماہر ہو جائے، زبردست ہو، ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت سے ہم کو کوئی اور موقع مل جائے، ہم پہلے تو ان سے مل لیں، ان کو دیکھ لیں۔ یہ اسٹیج جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ بولنے کے لیے جب آتا ہے، لیکن بولنے سے پہلے لوگ چاہتے ہیں پہلے دیکھ تو لیں کہ یہ جس کے بارے میں اب تک سن رہے تھے یہ ہے کون۔ اس کا مطلب آپ دیکھا کہ اگر کسی میں کوئی ایک خوبی، کوئی ایک کمال، کسی ایک سبجیکٹ میں اگر وہ ماہر ہو جائے تو لوگ اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنا، تو اپنے آپ کو کم سے کم کسی ایک خوبی میں تو ایسا بنا لیں کہ جس طرح ہم کسی صاحب خوبی سے ملنا چاہتے ہیں ویسے ہی دوسرے ہم سے ملنا چاہیں۔ تلوار دے یاد رکھے گا کہ یہ بھی فطرت کے مطابق ہے۔ جس طرح ہم میں جذبہ محبت ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، اور جس سے محبت کرتے ہیں وہ صاحب کمال ہوتا ہے، تبھی سے ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک اور جذبہ انسان میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے، یہ اس کی فطرت ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے عاشق بنے ویسے ہی چاہتا ہے معشوق بھی بنے، جس طرح وہ محبوب محب بننا چاہتا ہے ویسے ہی محبوب بھی بننا چاہتا ہے۔ لیکن معیار نہ بھولے، فارمولہ نہ بھولے کہ ہم جس کی طرف میرے دل کا جھکاؤ ہو رہا ہے، کن لوگوں کی طرف دل کا جھکاؤ ہو رہا ہے؟ جن میں کمال ہو، جن میں خوبیاں ہوں۔ تو اگر ہم اس تشنگی کو بجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بھی چاہیں، کیونکہ یہ میری ایک پیاس ہے، میری ایک یہ بھوک ہے، تو اس فارمولے پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا کہ ایسے ہی یہ پوری نہیں ہو سکتی تشنگی، ایسے ہی میری یہ بھوک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم میں کوئی ہنر نہیں آئے گا، کوئی کمال نہیں پیدا ہوگا۔ اس وقت تک ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمیں بھی دوسرے چاہیں۔ چلو آگے۔ اللہم جل آیا، یہ تو فطری جذبہ ہو گیا، لیکن اس فطرت کے ساتھ ساتھ شریعت نے نمونے بھی پیش کیے۔ ایک فطرت کی دعوت ہے، نیچر کی دعوت ہے خوبیوں کی طرف، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو خداوند عالم کی جانب سے کچھ ایسا سسٹم بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم نمونوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ صلوات دیجیے پہلے درخواست کی گئی تھی کہ ظاہراً موبائل اپنے آپ لوگ سائلنٹ کر لیں یا وائبریشن پہ لگا لیں تاکہ 2-10 منٹ جو ہم آپ کے لینا چاہتے ہیں کم سے کم عند اللہ مسئول نہ ہوں۔ صلوات دیجیے۔ انسان کبھی بھی کسی خوبی کو اگر چاہتا ہے ایکسپٹ کرنا، ایبزارو کرنا، تو بہترین طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو، کوئی آئیڈیا ہو۔ بس فطرت کے تقاضے اپنی جگہ، لیکن خداوند عالم نے فطرت پر صرف چھوڑا نہیں ہم کو، تاکہ غلط عادت ہمیں ہماری فطرت کو دبا نہ دے۔
لہذا اس نے نمونوں کے ذریعے سے ہم کو مستقل دعوت کا ایک سلسلہ بنائے رکھا کہ جو انبیاء سے شروع ہوا، رسول سے شروع ہوا، اور اس کے بعد اماموں کا سلسلہ آیا، اللہ والے بندے کہ جو اس زمین پر آئے، ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ تمام خوبیوں کو اپنے اندر عمل میں اس طرح اتار لیں کہ اب وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔ آج جو کربلا اتنی زیادہ انسانوں کے درمیان مشہور ہے اور یاد کی جاتی، وجہ کیا ہے؟ کربلا والوں پر نہ تلوار تھی، نہ تبر تھے، نہ تیر تھے، نہ ظاہری قدرت تھی، نہ طاقت تھی۔ جن لوگوں نے قتل کیا ان کے پاس تلواریں تھی، طاقت تھا، زور تھا، حکومت تھی، قہر تھا، ظلم، جور، بربریت تھی۔ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، تقریباً 105 تک تو بنی امیہ رہے۔ بنی امیہ یعنی یزید، اور اس کے بعد ایک سلسلہ بنا، خود ایک یزید کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن بنی امیہ کا سلسلہ باقی تھا۔ یعنی ظلم نے چہرے بدلے ہیں، ظلم نے چہرے بدلے ہیں، کیونکہ کربلا کے مقابل میں وہ چہرہ جو کربلا کے مقابل میں آیا تھا ظالم کا، وہ تو اب نہیں رہ سکتا تھا۔ لہذا شیطان نے ایک نیا چہرہ اور ایک نئے لباس میں وہ آیا سامنے۔ بس آپ نے دیکھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد کربلا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، کہ جس طریقے ظاہری اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ظالم و جابر و حاکموں نے کربلا کے ایک ایک نشان کو مٹانے کی کوشش کی، حتیٰ 6 مہینے کا بچہ، ششمال اصغر، حتیٰ وہ بچہ جو چند روزہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب ابھی مصائب نہیں آئے، پوری طرح توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں ایک حساس مجمع ہوتا ہے، پیغام پہنچنا ہوتا ہے، لہذا بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک چند روزہ بچہ، دشمن چاہتا ہے یہ نشانی بھی باقی نہ رہے، یعنی آئندہ مستقبل بعید میں بھی کبھی کوئی حق کا نمائندہ باطل کے مقابل میں سر بلند کر کے نہ آ سکے۔ اس طریقے سے وہ کچل، لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، آج 1400 کچھ سال گزر گئے، لیکن آج تک کربلا کی یادیں باقی ہیں۔ کربلا سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، کربلا کا پیغام، کربلا کی آوازیں، شاید جوش مریم علی کا ہی شعر ہے، انسان کو بیدار تو بولنے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کا مطلب کربلا کی جنگ مذہب کی بنا پر نہیں تھی، کربلا کی جنگ آئین انسانیت کے لیے تھی، مکتب انسانیت کے لیے تھی۔ یاد رکھیے گا، کربلا میں 2 دھرموں کے مقابل میں جنگ نہیں ہوئی ہے، دھرم اور ادھرم کی جنگ تھی، 2 مکتبوں کی جنگ نہیں تھی، 2 ادیان نہیں ٹکرائے تھے، یہ غلط فہمی ہے، 2 ادیان آپس میں نہیں ٹکرائے تھے کہ 2 فکریں ٹکرا جائیں۔ ایک طرف فکر انسانی تھی جو سماج کو بنانا چاہتی تھی اور جس کے بزرگوں نے سماج کو بنایا۔ کربلا کے جو وارثین تھے، ان کے بزرگ جزیرت العرب پر جب آئے تھے تو انہوں نے اپنے اخلاق سے سماج کی عمارت کو بنایا تھا۔ جہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں لوٹا ماری عنوان افتخار سمجھا جاتا ہو، جو جتنا بڑا گناہ کر سکے، پاپ کر سکے، اس کے مقام کے اوپر نشان لگا دیا جاتا تھا، پرچم لگا دیا جاتا تھا کہ یہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ جہاں لڑکیوں کا پیدا ہو جانا ماں باپ اپنے لیے آر اور نن سمجھتے تھے، جہاں ایک مختصر سے اختلاف کی بنا کے اوپر برسوں قتل و غارت ہوا کرتے تھے قبیلوں میں، ایسے سماج کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی
اس میں تبدیلی لے کر کے آ گئے تھے کہ جو ابتدائی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں جنگ احد کا واقعہ ہے. آپ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم نے کوئی بھی جنگ نہیں کی ہے, کوئی بھی جنگ نہیں کی ہے, بلکہ تھوپی گئی جنگ کے مقابل میں دفاع کیا ہے. اور اس کی دلیل ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگیں اکثر مدینے کے اطراف میں ہوئی ہیں, مکے کے اطراف میں نہیں ہوئی ہیں. جن سے مقابلہ تھا وہ لوگ مکے میں رہ رہے تھے, اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم نے ہجرت اس لیے کی کہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ اب مکے میں اگر رہتے تو ممکن تھا کہ جو آپ کے ساتھ جوان لوگ تھے وہ جوش میں آ کر کبھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے. اور جناب حمزہ کے لیے ملتا ہے کہ کئی بار جناب حمزہ رسول خدا کے جو چچا ہیں انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ گویا اے محمد آپ ہمیں اجازت دیجئے, اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دفاع کریں. یہ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, وجھڑیاں پھینک رہے ہیں, لیکن حکم خدا جنگ کے لیے نہیں آتا. کہا راستہ بدل دو, علاقہ بدل دو, یہاں سے کوچ کر لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تصویر واقعی انسانی نظام کی آئی نہیں ہے سامنے, ابھی موقع نہیں ملا ہے, ابھی تمہارے پاس قدرت نہیں ہے, ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, ابھی تم اخلاق کی باتیں کر رہے ہو تو کون سی بڑی بات ہے. ہر کمزور آدمی اچھی باتیں کرتا ہے. جب تم برسر اقتدار کو آ جانا, مدینے پر حکومت کرنے لگنا, قبیلوں کے سردار تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں, پھر کہیں کہ بتاؤ اب تم جنگ کرو, دیکھیں اصول جنگ تم کون سے اپناتے ہو. سلوات لہذا اب مدینے آ چکے ہیں, ہجرت کر کے آئے, اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ آئے. مکے والوں نے پیچھا کیا, پوری تاریخ موجود ہے, وہ آج علامتیں موجود ہیں, غار موجود ہے کہ جس غار میں جا کر کے رسول اکرم اپنے گویا بعض لوگوں کے ساتھ محفوظ رہنے کے لیے حفاظت کی خاطر آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا. پروردگار کی جانب سے وہاں پر کبوتروں نے گویا بیٹھے, انہوں نے تخم لیا, انڈے دیے, اور کبوتر باہر نکل کے اڑے. اور جب دشمن پہنچے کیونکہ پیروں کے نشان کے تحت ایک صاف ساتھ میں تھے کہ جن کے پیر کے نشان بنتے تھے. اب ظاہر رسول جو ملتا ہے کہ ہمارے یہاں معصوم کے پیر کے نشان زمین پر نہیں آتے تھے, لہذا ایک شخص ان کے ساتھ رہا کہ جس کے نشانوں کی بنا کے اوپر مکے کے لوگ پیچھا کرتے لائے تھے, وہ وہاں پہنچ گئے. لیکن وہاں پر خداوند عالم کو جس نشان کو بچانا تھا اس نشان کی حفاظت انہوں نے. اب پروردگار کا عجیب انداز ہے, جب وہ کسی اپنے نمائندے کی حفاظت کراتا ہے نا تو ظاہری اعتبار سے کمزور ترین مخلوق سے کراتا ہے, باطل کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے کہ تم میں کتنی طاقت ہے. ہماری مخلوق مکڑی نے جالا ملا ہے, دیکھیں کہ جالے کے تار کو تم توڑ کر کے اندر آ جاؤ. اور آپ کو پتا ہے کہ نصر اللہ نے یہی بات کہی تھی اسرائیل کے لیے کہ ان کی طاقت مکڑی کے جالے کی طرح ہے, مکڑی کے جالے کی طریقے سے ہے. یہ ہمیشہ انہی لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ جو کمزور ہیں, لیکن جو قوی ہوتے ہیں وہ مکڑی کے جالے کو توڑ دیتے ہیں. لیکن اگر مکڑی کا جالا اللہ اپنے نمائندے کی حفاظت کے لیے بن دے تو پھر بڑی طاقت بھی اس کو توڑ نہیں سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب یہ یہاں سے مدینے پہنچتے ہیں. اب مدینے کے اطراف میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا مطلب چاہ کر کوئی یہاں پر آیا. اور مدینے کے اطراف میں چاہے جنگ بدر ہو, چاہے جنگ احد ہو, یہ ساری جنگیں, حتیٰ جنگ خندق, خود مدینے میں جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے
دیکھا میدان احد مدینے میں ہے، خندق مدینے میں ہے، اس کا مطلب دشمن آیا ہے، شہر تک پہنچ گیا ہے، اب ذمہ داری ہے اخلاقی، عقلی، انسانی کہ آپ نکلیں، اپنے بچوں کے دفاع کریں، اپنی ناموس کی حفاظت کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں۔ لہذا امام رسول اکرم نے اس فلسفے کے تحت کہ اب ہر انسانی عقل اس بات کی طرف دعوت دے رہی کہ اب آپ نکلیے اور آپ کو دفاع کرنا ہے۔ اکثر بات دیکھیے یہ بیچ کی بات آ گئی تھی، اس میں جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں زخمیوں کا عالم یہ ہے کہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ کیوں ہم واقعہ بیان کریں، کہیں جو سلسلہ بحث ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ رسول اکرم نے اس معاشرے کو کہ جس معاشرے میں ایک اونٹ کے قتل کر دینے کے اوپر برسوں جنگیں چلتی تھی اور لوگوں کا خون بہتا تھا، اس سماج میں اخلاق، پیار، محبت، انسانی اصول کو اس طرح پیش کیا کہ ان میں اتنا بدلاؤ لے آئے، اتنی چینجنگ لے آئے کہ جب جنگ احد میں پیاسوں کے پاس پانی لے کر کے پہنچے ہیں تو جب پہلے شخص کے پاس پہنچے ہیں تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ نہیں، ہم سے زیادہ پیاسا وہ مجروح ہے، اس کو دے دو۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ تیسرے فرد کی طرف اس کو ریفر کر دیتا ہے کہ نہیں، آپ ادھر چلے جائیے، وہ ہم سے زیادہ زخمی ہے، آپ اس کو پانی پلائیے۔ یہاں تک کہ جب وہ تیسرے فرد کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ مر چکا ہوتا ہے۔ پلٹ کر دوسرے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، پھر پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے اس سماج کو رسول اکرم نے اخلاق کے ذریعے، پیار و محبت اور اصول انسانی کے ذریعے سے کتنی اس میں تبدیلی لے کر کے آ گئے تھے کہ وہ معاشرہ کے جو ایک حیوان کے قتل کر دینے کے اوپر کتنی برسوں جنگیں آپس میں لڑا کرتے تھے، ان میں کتنی تبدیلی آ گئی۔ اب یہ نظام ہے جو رسول اکرم جا رہے ہیں، اور رسول اکرم کے بعد اس نظام کی حفاظت کرنا، اس نظام کو بچانا ہے۔ اس نظام کو بچانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان کی بات۔ بس رسول اکرم نے اصول زندگی سکھائے تھے، جن اصول کو بچانا اور ان اصول کو پہچانا ان کے نواسے امام حسین کا کام تھا۔ اب اصول موت کربلا میں امام حسین سکھائیں گے، یا یوں کہے نانا نے زندگی کا طریقہ سکھایا، نواسا مرنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک اور سلوات دیکھیے۔ پیش کیا تھا وہ یہ کہ ظاہری اعتبار سے تو کربلا بھی ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قتل کیا تھا انہی کے ہاتھ میں طاقت تھی، انہی کے پاس سب کچھ تھا، حکومت تھی، اور یہاں تک کہ 100 سال بنی امیہ، 105 سال بنی امیہ رہے، پھر بنی عباس رہے 300 سال تک کے، یعنی 200 سال کربلا کے واقعے کے تقریباً 300 سال کے بعد تک بنی عباس رہے، اور ان کا بھی سلسلہ وہی تھا، ظلم کا تھا، جبر کا تھا۔ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی یاد کو منانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ 350 سال کے بعد پہلی مرتبہ بغداد میں عاشور کو عاشور کی طرح منایا گیا۔ جب فاطمی حکومت آئی ہے، فاطمی حکومت نے سرزمین عراق کے اوپر، جس عراق میں یہ قتل ہوا ہے، جس عراق میں اتنی بے دردی سے ظلم ہوا ہے، انسانیت کا خون بہایا گیا ہے، تقریباً 300-350 سال لگ گئے کہ وہاں کربلا کو عام کر کے پیش کیا جائے۔ لیکن آج 1450 سال گزر گئے، تقریباً 1400 سال، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لہذا وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا، اچھا پھر بنی عباس کے بعد عثمانی آئے، ٹرکی کی حکومت، سرزمین ہند کے اوپر مغلوں کا نظام آیا،
مغلوں کا بھی سلسلہ ترکی سے ملتا تھا، ترکی کا سلسلہ بنی عباس سے ملتا تھا، بنی عباس کا بنی امیہ سے ملتا تھا، بنی امیہ کا مکے کے اندر ملتا تھا، ان کی بنیادیں ملتی تھی۔ لہذا بظاہر تو کربلا آج تک نہیں رہنا چاہیے تھی۔ یہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم اپنے بچوں اور جوانوں کے سامنے اس پر گفتگو کریں کہ کیا وجہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اسلحے تھے آج وہ اسلحے ختم، وہ ہاتھ ختم، ان کے چہرے باقی رہ گئے۔ چہروں کو خون حسین اور اطفال حسین نے باقی رکھا ہے، کیونکہ چہرے بدل سکتے ہیں، لیکن روح جو اس کی تھی ظلم کی اور ظالم کی، اس کو اس طریقے سے کربلا والوں نے پہچانوا دیا تھا کہ اب کسی شکل میں بھی اگر ظالم اٹھنا چاہے گا تو کربلا کی آواز اس کو اٹھنے نہیں دے گی۔ اب اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کربلا والوں نے کون سے اصول موت سکھائے تھے کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور وہ زندہ رہنے کے بعد بھی ختم ہو گئے۔ جن کے پاس حکومتیں تھی وہ ختم ہو گئی، جن کے پاس قدرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ بظاہر جن کے پاس نہ قدرت نہ طاقت، لیکن اصول زندگی بھی تھے، اصول موت بھی تھے۔ لہذا وہ اصول موت جو کربلا والوں نے پیش کیے، یہ اصول وہ تھے جو کسی مکتب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مخصوص نہیں تھے، کسی مذہب سے نہیں تھے، کسی آئین سے نہیں تھے، کسی دین سے نہیں تھے، یہ انسانی اصول تھے، یہ انسانی نعرے تھے، یہ انسانی شعار تھے۔ توحید کا نعرہ انسانی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو نعرے توحید کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا عاجز، اتنا بے بس، اتنا بیچارہ ہے انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے، بغیر کسی تکیہ گاہ کے، بغیر کسی پشت پناہ کے وہ ایک سانس نہیں لے سکتا۔ لیکن پشت پناہ وہ کیسا؟ یہاں پر اگر عقل کام کر گئی تو پھر وہ موحد ہو جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا قصیدہ پڑھنے لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ترانہ پڑھنے لگتا ہے۔ ارے جو خود محتاج ہو وہ کیسے میرے لیے تکیہ گاہ بن سکتا ہے؟ فلسفہ توحید یہ لا الہ الا اللہ، صرف جو لائق پرستش ہے، جس کے آگے سجدہ کیا جا سکتا ہے، جس کے آگے انسان اپنے سر کو جھکا سکتا ہے، وہ ایشور ہے، وہ خدا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس سر کو خدا نے، اللہ نے، ایشور نے بہت بلند رکھا ہے، بہت بلند رکھا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ خدا تک منتہی ہوتا ہے۔ پہچانے تو اپنے آپ کو کہ زبان مجھ کو کس نے دی ہے، جب آئے تھے کچھ بھی تو نہیں تھا، جب آئے کہ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تالی بجا کر کے تو ہماری سماعتوں کا امتحان لیا جا رہا تھا، کس طریقے سے ہم کو سکھایا جا رہا تھا پے در پے۔ لہذا ہم جب آئے تو کچھ نہیں تھے، اور جب جائیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوں گے۔ یہ بیچ میں جو سرمایہ ہے تو کسی کا دیا ہے نا، نہ پہلے مالک تھے نہ بعد میں مالک رہیں گے، اب جو ہے وہ امانت ہے کسی کی۔ اگر امانت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اور یا اس فلسفے کو آپ کینسل کر دیں، بتا دیں، باطل کر دیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہم اپنے مالک تھے، اور جب جائیں گے تو ہم اپنے سرمایہ کے مالک رہیں گے۔ نہ آتے وقت کسی سرمایہ کو لے کے آتے ہیں، نہ جاتے وقت کسی سرمایہ کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں جس کی ملکیت ہم سے وابستہ ہو۔ بیچ میں اگر ہم کو کچھ ملا ہے، کچھ دیا گیا ہے، کسی کی ملکیت، کوئی ملکیت ہم کو ہماری طرف سونپ دی گئی ہے تو یہ کسی نے سونپی ہے۔ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ یہ زبان کس کی ہے میرے پاس، دی تو کسی اور نے نا۔ ہیں آنکھیں میرے پاس، دی تو کسی اور نے نا۔ جس نے دی ہے اس سے پوچھا کہ ان آنکھوں کا استعمال کیسے کریں۔ یہ آنکھیں پیار کے لیے ہیں، یہ آنکھیں محبت کے لیے ہیں، یہ آنکھیں انسانیت کے لیے ہیں، یہ آنکھیں ترحم کے لیے ہیں،
یہ آنکھیں مظلوم کے اوپر آنسو بہانے کے لیے، ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر کے تاننے کے لیے ہیں۔ جس نے دی ہے اس کے یہ اصول ہے، یا تو اس خدائی سے نکل جائے، نہیں چاہتے ان اصول کو فالو کرنا، بسم اللہ، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں وہ نہ ہو۔ لا يمكن الفرار من حکومتِ، اے میرے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، جائیں تو کہاں جائیں سوائے اس کے کہ تو میری توبہ قبول کر لے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گا تو جائے گا کہاں؟ اما بیٹے کو بات کرنے کا طریقہ تو آتا ہو، باپ کی ایموشن کو ظاہر کرنا جانتا تو ہو، کس طریقے سے گفتگو کرے۔ لہذا جس نے ہم کو یہ سب کچھ دیا، زندگی اس نے دی ہے، ہم اپنے طرز پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ ہے فلسفہ، جس کی زندگی ہے وہ بتائے گا ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے، اور جس کی دی ہوئی موت ہے وہ بتائے گا کہ تمہیں مرنا کیسے ہے۔ کربلا والوں نے موت بھی پوچھ کے انتخاب کی ہے، زندگی بھی پوچھ کے انتخاب کی ہے۔ اے میرے پروردگار ہم کو محمد اور آل محمد جیسی حیات دے۔ اب پہلی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی ہم جیسوں کی ہے، کہ جو یہاں پر آ رہے ہیں اور آپ کو وقت اتنا لے رہے ہیں، ہم کچھ تو بتائیں، اور بتانے سے پہلے کچھ اپنائیں کہ محمد اور آل محمد نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری کے بعد سے امام حسین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یعنی سن 61 کے اس پہلے 10 محرم کے بارے میں جو کچھ پتہ ہے۔ اما امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری کے پہلے بھی تو امام تھے، معصوم تھے، اس زندگی کے بارے میں کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کربلا ہم کو مرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ کربلا یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں روز عاشور صحنہ کربلا میں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے خود سے کوئی انتخاب نہیں کیا، بلکہ یہ سارے کے سارے پروانے شم امامت، پروانے شم ولایت تھے۔ اب ولی زمان طے کرے گا کب کس موقع پر اس کو قربان کرنا ہے اور اس کی قربانی دینا ہے۔ لہذا وہ اصول زندگی جو ہم کو اس گھرانے سے ملی ہے کہ جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ اہل بیت کی طرح زندگی کو طلب کریں خدا سے۔ کبھی کوئی بھوکا ان کے در سے واپس گیا؟ کوئی دشمن، پھر میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، قلم تو دشمنوں کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ پھر بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں لکھنے والے، کوئی لکھ دیتا، دشمنی میں لکھ دیتا، کینے میں لکھ دیتا، جن کے باپ کے مقابل میں جنگیں ہوئی ہیں لکھ دیتا کہ نہیں ان کے گائے یہ اس لیے تھے، لیکن دشمن نے بھی نہیں لکھا۔ اصول زندگی کے سلسلے میں دشمن کے قلم سے بھی کبھی کوئی نقص نہیں بیان ہوا، کبھی نقص کوئی بیان نہیں۔ ان کے دروازے پہ کون واپس گیا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے دوسروں کا پیٹ پالا ہے؟ نہیں پالا ہے۔ یہ اصول زندگی ہے۔ چند روزہ بیاہی ہوئی خاتون وہ اپنا نیا لباس کسی ضرورت مند خاتون کو دے دے، یہ مادر حسین کا واقعہ ہے۔
ام الحسین کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ جمع ہیں، یہ جس کی شہادت کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے، ایک ضرورت مند ہے، امام سے اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے۔ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ یہ حاجت روا ہے۔ آج جب یہ حاجت روائی کرتے ہیں یا آج درگاہوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ سارے شیعہ لوگ جاتے ہیں وہاں، ارے کچھ تو ان کو مل رہا ہے، کون ہے جو اپنا وقت برباد کرے گا؟ اس کا مطلب وہ حاجت روائی کا سلسلہ، وہ دستگیری کا سلسلہ آج تک باقی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس کے بھائی نے اپنے ہاتھوں کو دے دیا وہ راہ خدا میں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک ضرورت مند شخص آتا ہے اور اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے، طلب کو پیش کرتا ہے۔ امام ظاہری تو حکومت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس بہت کم، اتنا تو نہیں کہ جو میں تم کو دوں، تمہیں پتہ ہے جو حالات ہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ بڑھایا گھر کے باہر سے اور چہرہ سامنے نہیں لے کر گیا، اللہ اکبر، اور اس کو دیا۔ اور دینے کے بعد جب اس کو ملا تو وہ رونے لگا۔ اندر امام نے فرمایا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے، کہ تم رو کیوں رہے؟ ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ نہیں۔ وہ کہتا ہے آقا مجھ کو 100 درہم کی ضرورت ہے، ظاہراً 400 درہم کی ضرورت تھی، اور یہ 4000 درہم آپ نے، اور اس کے بعد آپ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام، آپ جب کسی کو کچھ دیتے تھے، کسی کی ضرورت پوری کرتے تھے تو اس آنکھیں نیچی کر لیتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ آنکھیں نیچی کر کے کیوں دیتے ہیں کسی کی ضرورت؟ کہا ہم نہیں چاہتے کہ اس کے ماتھے پر جو آئے شرمندگی اس کو میں دیکھوں۔ ایک بندے خدا جو دوسرے خدا کے بندے کے سامنے اپنی ضرورت کو لے کر کے آیا ہے۔ اس گھرانے میں کنیزوں غلاموں کو خطاؤں پر آزاد کیا جاتا تھا، سزائیں نہیں دی جاتی تھی، آزاد کیا جاتا تھا۔ اچھا نیا فلسفہ، اگر کسی کنیز کے ہاتھ سے کوئی رکابی ٹوٹ جاتی تھی اور گر جاتی تھی اور وہ ڈر جاتی تھی تو یہ گھرانہ کہتا تھا تم آزاد ہو۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتی تھی کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں، بندے خدا کے سامنے تم پر خوف طاری ہو گیا، اللہ کے ہوتے غیر خدا کا خوف کیا تھا، لہذا تم آزاد ہو۔ تم آزاد ہو۔ اگر کسی غلام سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم آزاد ہو تو پلٹ کے پوچھتا تھا کہ کیا کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ یہ بتائیے کون انسان ہے جو کسی کا نوکر رہنا چاہے فطرتاً؟ لیکن اس گھر کی کون سی تعلیم تھی، کون سی تربیت تھی، کون سا اخلاق، کون سی محبت تھی، کون سا پیار تھا کہ غلام غلامی میں رہنا چاہتا ہے۔ بعض واقعات سید سجاد کے غلاموں کے، جو کربلا کے واقعے کو جس نے دیکھا، جس کے سامنے اتنا سخت ظلم ہوا، ظاہری اعتبار سے اس کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جس کے کسی بھی بھائی کو چھوڑا نہ گیا ہو، جوان علی اکبر کو قتل کیا گیا ہو، چچا عباس کو قتل کیا گیا ہو، 6 مہینے کے علی اصغر کو تیر لگا کے مار دیا گیا ہو، چچا دار بھائی جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اس کو تو بہت سخت دل ہو جانا چاہیے نا۔ اور سید سجاد کے سامنے علی اکبر کا قاتل وہ آتا ہے ضرورت کے تحت، امام نے اس کو دیا، اس کی ضرورت پوری کی، اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اے زین العابدین شاید تم نے ہم کو پہچانا ہے۔ امام جواب دیتے ہیں مگر میں اپنے بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ گھرانہ انسانیت کو پرواز کے لیے آیا تھا، یہ صرف خود پرواز نہیں کر رہے تھے، یہ اپنے ساتھ سب کو پرواز کرانا چاہ رہے تھے۔
لہذا کربلا میں جتنے امام حسین کے ساتھ آئے ہیں وہ سب پرواز انہوں نے کی ہے، مادے اور مادیات سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا کہ امام حسین کے ساتھ رہ کر 1000 مرتبہ مرنا پسند کر رہے ہیں، لیکن امام حسین کو چھوڑ کر زندہ رہنا پسند ہے۔ یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ان باتوں کو، اور نہ اسی لیے آپ کو صحیح باتوں میں سمجھا پاتے ہیں۔ کون ہے جو اپنی زندگی چھوڑنا چاہے؟ آپ دیکھ لیجیے ابھی بھی شعراء ہمارے درمیان، ان کا آخری جو توپ کا شعر ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے کہ آپ کو جنت ملے گی، آپ آئیے۔ لیکن کربلا والوں نے کہاں پہنچایا ہے اپنے آپ کو؟ شب عاشور امام حسین نے کہا کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تم چلے جاؤ، اور آپ تکلفانہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، آپ نے اندھیرا کر دیا کہ شاید تم جاتے ہوئے شرما رہے ہو، اب تمہیں کوئی پہچان نہیں پائے گا، میرے رشتہ داروں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ، کل تم کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ لوگ کہیں گے بھائی جب رشتہ دار آ گئے تو ملنے والے وہ تو رسا بھی آ گئے۔ اور آخری بات امام نے فرمائی، اللہ اکبر، اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں کے منزلت اور ان کی عظمت کو بتایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کیوں؟ تمہارے سابقہ کے اعمال نے تم کو مستحق جنت بنا دیا ہے۔ اگر کسی نے میری آواز پر لبیک کہی تو وہ جنت کا حقدار ہو گیا، اس کا یہی تو مطلب ہوا۔ بھیجا جنت تو نہیں دے رہے نا، آپ فرماتے ہیں میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ لیکن اصحاب حسینی اس شب عاشور جب سویرے صبح میں سب کو اپنی جانوں کی بازی لگانا ہے، جانوں کو دینا ہے، پیش کرنا ہے، ایک ایک کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے نہیں آقا 1000 مرتبہ اگر ہم کو زندہ کیا جائے اور زندہ کرنے کے بعد وہ زندگی میں ہم آپ کی میت میں ہم کو شہادت ملے، ہمارے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس میں آگ لگا دی جائے، راک کو منتشر کر دیا جائے، پھر بھی جب نئی مرتبہ اگر خدا نئی زندگی دے گا ہم کو، تو ہم آپ کے ساتھ رہ کر مرنا پسند کرتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر الگ رہ کر زندگی گزارنا۔ اب آپ بتائیے، کربلا والوں نے امام حسین کی میت کو اپنا مقصد بتایا تھا، ہمراہی کو، کہ امام وقت کی اگر جو ہمراہی ہے ان کے ساتھ کام آ جانا، یہ ہے میں ایک ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ اگر آنکھ پر آ جائے تو ہاتھ کام آ جائے، اگر آنکھ پر آنچ آ جائے اور ہاتھ اٹھے نا تو یہ ہاتھ بیکار ہے، جو اپنے افضل کے کام نہ آ سکے۔ کربلا والوں نے اپنے آپ کو وقت کے امام کے لیے ہاتھ بنا لیا۔ مگر بتائیے کہ جب تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور کوئی بڑھ کر کے تیروں کو اپنے سینے پر لے لے، لہذا اصحاب امام حسینی نے تاریخ زندگی بھی بتایا اور تاریخ موت بھی بتایا۔ لہذا کربلا کے میدان میں خدا کی قسم موت اتنی چھوٹی ہو گئی تھی، موت کا قد، بلکہ طول تاریخ میں انسانیت کے موت نے بڑے بڑوں کو دہلا دیا ہے، بڑے بڑے پیغمبروں کو، لیکن کربلا کے ان شہداء کے سامنے موت بے بس تھی۔ موت ان کو مار نہیں پائی، موت ان کو ختم نہیں کر پائی۔ اگر موت ان کو ختم کر دیتی تو آج ہم آپ لوگ یہاں جمع نہ ہوتے، ہر سال جمع ہوتے، کیوں؟ اور جب کربلا کے مراقب کے پر ایک انسان نگاہ ڈالتا ہے تو سوائے انسانی اصول کے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور جو 1000 کا کمانڈر ہے دشمن کی طرف سے، لیکن پیاسا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے عزیز دوستوں امام حسین کی ہیج
امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں کسی ایک نے نہیں کہا کہ آقا آپ ان کو پانی کیوں دے رہے ہیں؟ کل جنگ ہونے والی ہے، پانی ہم جمع کر کے آئے، صحرا میں ہونا ہے جنگ۔ کسی ایک نے نہیں کہا امام سے کہ نہیں اب پانی اس ٹائم نہ دیا جائے، اس لیے یہ اصول کے تحت ہیں، یہ جنگ اصول کے تحت ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو پانی نہیں پلایا، اور خدا کی قسم یہ وہ چشمے ہیں جو پیاسوں کا انتظار نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ کوئی پیاسا ہے تو انہوں نے جا کر کے اس کی پیاس کو بجھایا۔ اسی واقعے میں، اسی 1000 کے لشکر میں جو خود سے پانی نہیں پی پا رہا تھا، امام حسین نے چلو بنا کے اس کو پانی پلایا۔ ہاتھوں کا چلو بنا کر کون پانی پلا سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اب یہ حر ہیں کہ حر نے پانی تو پی لیا، اپنے لشکر والوں کو پانی پلوایا، لیکن اب حر اس انسانی پہلو کے تحت اپنے آپ کو لشکر یزید میں رکھ نہیں سکتا۔ اور پھر واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ شب عاشور حر اور شام کے لشکر میں نہیں ٹھہر پائے، اور ادھر حسین کریم ابن کریم جناب حر فوراً آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا کیا کوئی گنجائش ہے مجھے معاف کر دیا جائے، کیونکہ ہم ہی سبب بنے کہ آپ کو ادھر لے کر کے آئے، اگر ہم نے آپ کا راستہ نہ روکا ہوتا تو شاید آج آپ کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ خدا کی گواہ، خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سب سے جلدی اگر کسی کو اجازت دی ہے تو جناب حر۔ سب کو آپ نے روکا ہے، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، لیکن جناب حر کو فوراً اجازت دے دی۔ کیوں؟ اگر غور کریں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو لوگوں کی آبرو خریدتے ہیں۔ اب امام حسین نے نہیں چاہا کہ جب میرے بچے ہائے پیاس کریں تو شرمندگی کا پسینہ حر کے ماتھے پر نہ آئے۔ وہ معافی مانگ چکا ہے، وہ نادم ہو کر کے میرے سامنے آیا ہے، جس کو خدا نے معاف کر دیا، لہذا اب اگر میرے بچے ہائے پیاس کریں تو اس کے کانوں تک اس صدائیں پہنچی تو اسے شرمندگی کا احساس ہو۔ دیکھ رہے ہیں یہ وہ یا وجیہن عند اللہ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے انسانوں کی آبرو کو خریدا۔ بس میرے عزیز دوستو، میں نے ذہن میں تمام کربلا اپنے اصولوں کی بنا پر یاد کی۔ اب عزاداروں کا کام یہ ان اصولوں کی پاسداری کرنا، ان اصولوں کی حفاظت کرنا جن اصولوں کے تحت کربلا والوں نے اپنی قربانیاں دی۔ صرف زبانوں تک وہ اصول رہیں تو پھر دم نہیں ہے۔ ہم کو اپنانا ہوگا وہ اصول کہ جن اصولوں کے تحت کربلا واقع۔ آج امام حسین کا وہ بچہ کیوں یاد کیا جاتا ہے جس کی ماں 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے، وہ اپنے بچے کو سیراب نہیں کر سکتی، اور ماں کہہ بھی نہیں پا رہی ہے اپنے شوہر سے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، کیونکہ سمجھ رہی ہے امتحان کی گھڑی ہے، سخت حالات ہے، کہیں میرا آقا شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ لیکن ایک بہن ہے جو آگے بڑھ کر کے واسطہ بن رہی ہے کہ بھیا جاتے جاتے اپنے اس بچے کے لیے پانی کا ایک انتظام کریں۔ آپ جانتے ہیں اس گھرانے نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن پانی کے سوال کرنا ننگ نہیں سمجھا جاتا، آر نہیں ہے، کوئی کسی سے بھی پانی مانگ سکتا ہے پیاس کے وقت۔ امام حسین نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا، کربلا کے میدان میں آئے، اور لشکر شام قوم یزید جو یزیدی لشکر آیا تھا اس سے کہا یہ بتاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو ہم نے کوئی گناہ کیا تمہارے لیے، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، یہ تو 6 مہینے کا، اس نے کیا خطا کیا، اور اس کو پانی پلا دو۔ لیکن کیا پانی ملا؟ ہمارے علماء کہتے ہیں اس وقت کیا امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ پانی نہیں دیں گے؟ پھر علی اصغر کو کیوں لے کر کے آئے؟ کہتے ہیں امام کا کام تھا ہدایت کرنا، امام کا کام تھا انسانیت کے پہلوؤں سے لوگوں کو متوجہ کرنا۔ شاید ابھی بھی اس مرحلے میں بھی
کوئی آدمی متوجہ ہو جائے کہ نہیں یہ حق پر ہیں، ہم جو لوگ جن کی طرف سے جمع ہوئے وہ باطل پر۔ لہذا امام حسین نے اپنے بچے سے بھی خطاب کر کے کہا، کہتے ہیں اے میرے لال تم بھی تو اپنی پیاس کا اظہار کر دو، حجت کو تمام کر دو۔ اب اس ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی زبان پکڑے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع، اور ادھر کیونکہ آثار تھے قوم بدل رہے تھے، لہذا جو سپہ سالار ایک کمانڈر ہے وہ ایک مرتبہ آواز دیتا ہے کہ حسین کو اب اس سے زیادہ بات کرنے مت دو وگرنہ شاید بغاوت ہو جائے۔ اور ادھر سے ایک ہرملہ آگے بڑھتا ہے، چھلے کمان میں تیر جوڑتا ہے، اور وہ تیر 3 بھالوں کا، 3 نوکوں کا تیر، 3 شعبوں کا تیر۔ روایتیں بتاتی ہیں جو دشمن کی روایتیں ہیں، خدا کی قسم مقتل کس نے لکھا ہے؟ جو یزید اپنے ساتھ لے کے گیا تھے صاحب القلم، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ تیر اس طریقے سے لگا من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک بچے کا گلا پکڑ گیا۔ اور اب اگر امام حسین بچے کو سنبھالے نا تو سر نیچے گر جائے۔ امام حسین اس بچے کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیتے ہیں، کیونکہ ماں نے تو اس لیے دیا نا کہ شاید پانی پی جب میرے بچوں کو مل جائے گا۔ اب آپ بتائیے یہ باپ ہے جو ماں سے بچے کو لے کر کے آیا ہے کہ شاید یہ بچہ پانی پی لے اور اس کو پانی مل جائے۔ اب یہ باپ کیسے اس ماں کو دے گا یہ بچہ؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے اسپتال لے کر کے گئے ہیں اور وہاں کوئی حادثہ ہو جائے، اب آدمی پسو پیش میں رہتا ہے کہ ماں کو کیسے بتائیں، کیسے بتائیں گے جس بچے کو لے کر گئے؟ لیکن حسین کربلا کے میدان میں تک کو تنہا ہے، اپنے خدا کو آواز دے، جو کچھ میں نے کیا تیری رضا کے لیے کیا ہے، اب تو ہی طاقت دے کہ میں ماں کو دے تو سکوں۔ لہذا عاشور کے دن ہم لوگ ایک عمل انجام دیتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، جو ادھر سے آیا اس کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اے میرے پروردگار یہ سب تیری رضا کے لیے ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ خیمے تک پہنچتے ہیں اور خیمے تک بچے کو چھپائے ہوئے ہیں ابا کے دامن میں، کیونکہ کیفیت یہ ہے کہ ماں نہیں دیکھ سکتی، خدا کی قسم۔ اب یہاں پر جو انداز اپنایا امام نے، اپنی رباب سے پوچھتے ہیں، بچے کی ماں سے کہتے ہیں اے رباب یہ بتاؤ ہم کون ہیں؟ یہ میں نے کسی مقتل میں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک عالم دین سے ضرور سنے یہ مسائل، بتاؤ ہم کون ہیں؟ تو رباب بچے کی ماں کہتی ہے آقا آپ امام ہیں، کہا میرے سلسلے میں تم پر کوئی فرض آئے کہ کہاں آقا آپ کی اطاعت واجب ہے، آپ کا کہنا سننا واجب ہے، جو آپ کہیں ہم اس کو مانیں گے۔ امام نے کہا اے رباب لو اپنے بچے کو لو۔ شاید امام نے کچھ سوچا ہو کہ اگر میں نے ایسے ہی دے دیا تو شاید کہ ماں اپنے بچے کو اس طرح دیکھ نہیں پائے گی، لہذا آپ رباب کو بچہ حوالے کر دیا اور کہا رباب آؤ میرے ساتھ آؤ، اور خیمے کے پیچھے لے کر کے گئے۔ امام نے کسی کو دفن نہیں کیا، کربلا کے میدان میں دفن کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دن 71 لاشیں، ایک بڑے لاشیں کو دفن کیا اپنے جوان بیٹے کو، عباس کے لاشیں کو ترائی کے کنارے چھوڑا ہے، کیونکہ فرمایا تھا عباس نے کہ بھیا میرے جنازے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا، لیکن ننھے سے بچے کی جان کو اس لیے حوالے کر دیا کہ بعد میں پتا تھا کہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کو بچے کا نہیں سمجھ گیا، لہذا رباب کے سامنے، ماں کے سامنے باپ نے تلوار کی نوک سے قبر کھودی، ننھی سی قبر بن گئی، بچے کو حوالے کر دیا۔ شام سچیرا، ایک طرف ماں بیٹھی ایک طرف باپ بیٹھ گیا، دونوں نے بچی ڈالنا شروع کر دی۔ انصاف سے بتائے اب میرے باپ کو اطمینان ہو گیا، میرا بچہ دفن ہو گیا ہے، لیکن ایک آواز گونجی، ختم ہو گیا، 10 گھوڑے سوار نالا
زندگی کربلا والوں سے سیکھ سکے، اصول موت کربلا والوں سے اپنا سکے۔ کہ میرے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نہیں نابود کر، مظلوموں کی حفاظت کر، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں میں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ پروردگار انسانیت کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند فرما، انسانیت کے پرچم کو ہمیشہ اس پرچم کی حفاظت فرما، انسانیت کے مقابل میں جو شیطانی پرچم ہم سب کو سرنگون فرما، ہمارے وطن عزیز کو بھی عزت، تقویت، قوت عطا فرما۔ جو بھی میرے ملک کے دشمن ہے کسی بھی لباس میں پروردگار نے اس کو نابود کر۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات مخصوصاً اظہار کی والدہ کی